السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں جیسے جیسے قدم لیتی آگے بڑھ رہی تھی، ہر قدم کے ساتھ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی اور بھی ہے جو میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ رات کے اس وقت پر اس اندھیرے میں یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں ایک لالٹین پکڑی ہوئی تھی جس کی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں بہت دور تک دیکھ سکتی، مگر پھر بھی میں نے اپنے آس پاس دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کہیں کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ مجھے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب میں دوبارہ سے آگے کی طرف چلنے لگتی تو مجھے اپنے پیچھے سے دوبارہ سے قدموں کی آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہا ہے، میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں باقاعدہ طور پر اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں 2 سے 3 مرتبہ دیکھ چکی تھی، میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور یہی چیز مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ شاید میں نے رات کے اس وقت گھر سے باہر نکل کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی، لیکن یہ سب کچھ بھی میں نے ایک مجبوری کے تحت کیا تھا، ورنہ میں کبھی بھی اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ گاؤں کا علاقہ تھا اور یہاں پر لوگ رات کو اپنے گھروں سے کم ہی باہر نکلتے تھے، اسی لیے تو ہر طرف ویرانی اور کسی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ خوف نے پوری طرح مجھے اپنے اندر جکڑ لیا تھا، اور اب تو خوف کے مارے ایک قدم اٹھانا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، مگر مجھے کیسے بھی کر کے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ وہ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے اپنے اندر ہمت جمع کرتی، اپنی چادر کو ٹھیک کرتی، تیز قدم لینے لگتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنی چلنے کی رفتار تیز کی تھی، ویسے ہی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز تیز تیز سنائی دینے لگی تھی۔ جو کوئی بھی میرے ساتھ میرے پیچھے چل رہا تھا اس نے بھی میرے ساتھ اپنی رفتار بڑھا دی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تھی تو آواز آنا خود بخود بند ہو گئی۔ گھر کا دروازہ کھول کر جیسے ہی میں اندر آئی تھی اور میں نے پلٹ کر دروازہ بند کیا تھا تو باہر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میری روح لرز گئی تھی۔ ادھر میں جو کچھ بھی محسوس کر رہی تھی وہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ میرے پیچھے تو جو تھا اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ باہر تو میرا نام آمنہ ہے، میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، اور گاؤں بھی ایسا جو شہر سے کافی فاصلے پر تھا۔ ویسے تو یہ گاؤں بہت بڑا تھا، لیکن تھا شہر سے کافی فاصلے پر، جس کی وجہ سے وہاں پر وہ ساری سہولیات موجود نہیں تھیں جو کسی بھی جگہ پر ہوتی ہیں۔ یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کر کے ہی اپنا گزارا کرتے تھے، تقریباً ہر گھر میں ہی مویشی اور جانور پال رکھے تھے، اور یہ سب کچھ یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ تھا اور روزگار تھا۔ ہمارا گھر بھی ایسا ہی تھا۔ گاؤں میں تقریباً سارے ہی گھر کچے تھے، ایک خالص گاؤں کا ماحول یہاں پر دیکھنے کو ملتا تھا۔ میں نے پھر اپنا بچپن یہیں پر گزارا تھا، لیکن وہ بچپن ایسا تھا کہ جسے میں بالکل بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، اور بہت چھوٹی تھی جب اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس وقت اماں کا انتقال ہوا تھا اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ جب تک میری اماں زندہ تھی تب تک تو میں نے اپنی زندگی کے یہ 6 سال بہت اچھے طریقے سے گزارے تھے، لیکن پھر اس کے بعد تو جیسے سب کچھ ہی مجھ سے چھن گیا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد ابو نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس گھر کو چلانے کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی۔ اماں کے انتقال کے وقت میری دادی زندہ تھی، اور پورے 1 سال تک تو انہوں نے اس پورے گھر کو سنبھال لیا تھا، لیکن دادی بیمار رہتی تھی اور انہوں نے بھی یہ ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ابا کی دوسری شادی کروا دیں گی، کیونکہ اس گھر کو چلانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ وہ لوگ دوبارہ سے اس گھر کو سنبھال سکیں۔ دادی کے علاوہ بھی سب لوگوں نے ابا کو دوسری شادی کا ہی مشورہ دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، جوانی میں ہی تو وہ رنڈوے ہو گئے تھے۔ اس وقت گاؤں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی جلدی شادی کر دی جاتی تھی۔ میرے ابا کی عمر بھی 17 سال تھی جب ان کی شادی ہو گئی تھی، اور پھر میری اماں کے مرنے کے بعد
دادی نے ابا کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے اپنی پسند سے اور اپنی مرضی سے ایک خوبصورت لڑکی سے اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈی تھی، جسے وہ بیاہ کر گھر لے آئی تھی۔ اس وقت تو میری دادی ہی ابا کی دوسری شادی سے بے حد خوش تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک ارمان تھا جو شاید اب پورا ہو جاتا۔ جس وقت میں ان کی زندگی میں آئی تھی اس وقت میری دادی زیادہ خوش نہیں تھی، کیونکہ انہیں پوتا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ میرا نصیب اس گھر میں لکھا ہوا تھا اسی لیے ان کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد بھی خدا کی کرنی ایسی ہوئی تھی کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی، کیونکہ میرے بعد اماں کی اور کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی، اور اب میری دادی اس لیے بھی خوش تھی کہ شاید اب ان کی من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ مگر ان ساری باتوں میں میرے ابا اور میری دادی دونوں ہی مجھے مکمل طور پر بھول گئے تھے۔ کسی نے بھی میرے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ستیلی ماں آ کر میرے ساتھ کیسا رویہ رکھے گی۔ جیسے ہی ابا کی دوسری شادی ہوئی تھی اس کے بعد تو ابا بھی مکمل طور پر بدل سے گئے تھے۔ پہلے تو وہ پھر بھی کبھی کبھار مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے تھے اور مجھ سے پیار کرتے تھے، اور دادی بھی مجھے کسی بات پر کچھ نہیں کہتی تھی۔ لیکن اب جب سے میری ستیلی ماں اس گھر میں آئی تھی سب لوگ اسی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ نہ تو ابا مجھ سے بات کرتے تھے، جبکہ دادی بھی مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ دادی مجھے ایک منٹ کے لیے بھی فارغ نہیں بیٹھنے دیتی تھی، جو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتی تھی۔ نہ صرف گھر کے کام کاج میری ذمہ داری تھے، بلکہ گھر سے باہر کے کام آہستہ آہستہ انہوں نے میرے اوپر ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ میرے ابا کھیتی باڑی کرتے تھے اور ہم لوگوں نے گھر میں بھی مویشی جانور پالے ہوئے تھے، جس میں ہماری کچھ بھینسیں تھیں، کچھ بکریاں بھی تھیں۔ میری ذمہ داری تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میری ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، انہیں چارہ ڈالنا، یہاں تک کہ ان کا ہر کام میرے ذمہ تھا۔ جبکہ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب میں گھر آتی تھی تو پھر گھر کے کام بھی مجھے کرنے پڑتے تھے، جبکہ میری ستیلی ماں وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور میں بڑی ہو گئی تھی۔ میرے ابا کی دوسری شادی کے کچھ سالوں بعد دادی کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن مرنے سے پہلے ان کی خواہش ضرور پوری ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے کا چہرہ ضرور دیکھ لیا تھا، اور اسی بات کی خوشی میں انہوں نے میری ستیلی ماں کو وہ سارے زیورات دے دیے تھے جو میری اماں کے تھے، اور انہوں نے میرے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس گھر کی ہر چیز پر میری ستیلی ماں کا حق تھا اور ان کے بچوں کا حق تھا، جبکہ میرا اس گھر کی کسی چیز پر کوئی حق نہیں تھا۔ میں صرف اس گھر میں ایک کام کرنے کے لیے تھی۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ بس سارا دن کام کر کے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، اور اگر کبھی کبھار کسی کام میں کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی تھی تو اس پر میری اماں مجھے خوب سناتی تھی، اور کبھی کبھار تو وہ مجھے مارتی بھی تھی۔ اور یہ سب کچھ تو بچپن سے چلتا آ رہا تھا۔ بچپن سے ہی میں ان کی مار کھاتے ہوئے بڑی ہوئی تھی، اور اب تو مجھے ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے تو یہ خواب دیکھنے ہی چھوڑ دیے تھے کہ میری زندگی بھی ایک دن بدل جائے گی۔ اب تو میں نے اسی زندگی کو قبول کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ اب میری ساری زندگی اسی طرح سے گزرے گی۔ اس گھر میں ایک ابا ہی تھے جو میرے اپنے تھے اور میرے لیے کچھ کر سکتے تھے، لیکن ابا نے بھی جیسے اپنی آنکھیں اور اپنے کان ہر طرح سے بند کر لیے تھے۔ اس گھر میں میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نہ صرف میری ستیلی ماں میرے ساتھ ناانصافی کرتی تھی، بلکہ ابا نے بھی تب یہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی شہر جاتے تھے تو میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کر آتے تھے۔ میرے لیے وہ کبھی کچھ نہیں لے کر آئے۔ وہ چھوٹے میرے 3 بہن بھائی تھے، جن میں میرا ایک بھائی تھا اور 2 بہنیں تھیں۔ نہ ہی ابا کبھی مجھے اپنے ساتھ شہر لے کر گئے تھے۔ میرا بہت جی چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ کبھی شہر جاؤں اور وہاں کی رونق دیکھوں، وہاں کی زندگی دیکھوں،
لیکن شاید یہ ساری چیزیں میرے نصیب میں نہیں تھیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی، جو مجھ سے تھوڑی بہت ہمدردی جتاتی تھی، ورنہ باقی دونوں نے تو اماں ابا کی طرح مجھے تنگ کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ میرا بھائی اس قدر بدتمیز تھا کہ اس نے کبھی بھی مجھے بڑی بہن سمجھ کر عزت نہیں دی تھی۔ آتے جاتے وہ جس بدتمیزی سے بات کرتا تھا، گھر میں کبھی کسی نے اسے اس بات سے نہیں روکا تھا۔ جبکہ میری دوسری بہن، وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے فرصت نہیں ملتی تھی، سارا دن وہ اپنے کمرے میں گزارتی تھی اور بننے سنورنے میں لگا دیتی تھی۔ گھر کے کبھی کسی کام کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی اماں نے کبھی اسے کسی کام کے لیے کہا تھا۔ جبکہ میری سب سے چھوٹی بہن، وہ ہر کام میں میری مدد کرواتی تھی۔ ایک وہی تھی گھر میں جو مجھے تھوڑی بہت عزت اور محبت دے دیتی تھی۔ ہمیشہ بڑی بہن سمجھ کر اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اماں کے لاکھ ڈانٹنے پر بھی کبھی اس نے ان کی بات مان کر میرے ساتھ کسی معاملے میں زیادتی نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ ابا اس کے لیے شہر سے کوئی بھی چیز لے کر آتے تھے تو وہ اپنی ہر چیز مجھ سے بانٹتی تھی۔ مجھے تو اپنے دونوں بہن بھائیوں سے بے حد محبت تھی، لیکن سب سے چھوٹی بہن پر زیادہ تر اپنا وقت میرے ساتھ گزارتی تھی، جس میں میری جان بستی تھی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے بھینسوں کو چارہ ڈال دیتی تھی، اس کے بعد دودھ نکالتی تھی، اور پھر گھر واپس آ کر سب کے لیے ناشتہ بناتی۔ میں فجر سے تھوڑی دیر پہلے ہی جاگ جاتی تھی، جبکہ باقی سارے گھر والے سوئے رہتے تھے۔ ساتھ ہی ہم لوگوں نے جانوروں کے لیے ایک الگ سے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ سارے جانور دن اور رات وہیں پر ہوتے تھے۔ دن کے وقت تو یہ چارہ ڈال کر گھر واپس آ جاتی تھی، جبکہ رات کے وقت ابا وہاں پر سو جایا کرتے تھے، لیکن ان کی دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری میری ہی ہوتی تھی۔ میں جب بھی صبح سویرے فجر کے وقت وہاں جاتی تھی اور جیسے ہی میں بھینسوں کا دودھ نکال کر رکھتی تھی تو روزانہ ہی وہاں پر ایک کالے رنگ کا بلا آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ دنوں تک تو میں اسے دیکھتی رہی تھی، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ ایک دن اسی طرح سے میں نے دودھ والی بالٹی رکھی تھی اور بھینسوں کو چارہ ڈالنے لگی تھی۔ میں واپس پلٹ کر آئی تو وہ کالے رنگ کا بلا دوسری بالٹی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس نے نہ تو دودھ نیچے گرایا تھا اور نہ ہی اس بالٹی میں سے دودھ پینے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ بس خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھے جا رہا تھا۔ جانے کیوں یہ سب دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی خوشی اور حیرت ہوئی، اور میرا دل کیا کہ میں خود سے اسے تھوڑا سا دودھ ڈال دیا کروں، کیا پتا وہ بھوکا ہو اور اسی امید سے یہاں آیا ہو۔ وہیں سے میں نے ایک چھوٹا سا پیالہ ڈھونڈا تھا اور اس میں کافی سارا دودھ ڈال کر ایک طرف رکھ دیا، جبکہ وہ بلا ساتھ ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس پیالے میں پڑے ہوئے دودھ کو بھی دیکھ رہا تھا، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ اس کے لیے ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میرے سر ہلانے کی دیر تھی کہ اس نے جلدی جلدی دودھ پینا شروع کر دیا۔ میں اس کی سمجھ پر بہت حیران ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ جانور بھی ہماری زبان کو، ہمارے اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ اسے دودھ ڈال کر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں جب بھی وہاں جاتی تھی تو وہ کالے رنگ کا بلا میرے وہاں جانے سے پہلے ہی میرے انتظار میں بیٹھا ہوتا تھا۔ میں اسے روزانہ ہی صبح اور شام اس پیالے میں دودھ ڈال کر دیتی تھی اور اس کے بعد میں اپنے کاموں میں لگ جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کالے رنگ کا بلا کہاں سے آتا ہے اور دوبارہ کہاں چلا جاتا تھا۔ میں بس اسے یہاں پر بیٹھا ہوا دیکھتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ شاید وہ اسی امید پر یہاں آیا ہے، اسی لیے اسے دودھ ڈال دیتی تھی۔ اس بلے کو دودھ ڈالنے سے پہلے میں جب بھی دودھ لے کر گھر جاتی تھی تو اماں نے ایک برتن بنایا ہوا تھا۔ روزانہ ہی اس برتن سے دودھ ناپتی تھی کہ کہیں دودھ کم تو نہیں ہے۔ انہیں اس بات پر شک ہوتا تھا کہ کہیں میں ان سے چوری چھپ کر دودھ تو نہیں پی جاتی، اسی لیے وہ اس برتن کے حساب سے روزانہ دودھ ناپتی تھی۔ لیکن پھر خود ہی جانے ان کے دل میں کیا خیال آیا تھا کہ انہوں نے اس برتن سے دودھ ناپنا چھوڑ دیا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ میں اس بلے کو کافی سارا دودھ ڈال دیتی تھی۔ لیکن ایک دن جیسے ہی میں گھر پہنچی تھی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ اماں نے دوبارہ سے اپنا وہی برتن اٹھایا تھا اور انہوں نے دودھ ناپنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اسی بات کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ دودھ کم نکلے گا، کیونکہ میں نے تو کافی سارا دودھ ایک پیالہ بھر کر اس بلے کو ڈال دیا تھا، اور اماں تو اس پر مجھے چھوڑیں گی نہیں۔ انہیں تو یہی لگے گا کہ شاید میں خود دودھ پی جاتی ہوں، اور اس کے لیے تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی اور خوب ماریں گی۔ پھر میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ انہیں اس بات کا علم نہ ہو، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ دودھ پورا تھا۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ممکن، لیکن اپنی جان بچ جانے پر میں خوش بھی تھی۔ حالانکہ اس گھر میں سب سے زیادہ کام مجھ سے لیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی گھر کے دودھ میں سے بھی کبھی بھی ایک گھونٹ بھی مجھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس گھر میں جتنا بھی دودھ آتا تھا اماں وہ بیچ دیتی تھی، اور کچھ گھر کے لیے بچا کر رکھتی تھی کہ گھر میں استعمال ہوتا تھا، اور کچھ وہ الگ سے اپنے بچوں کے لیے نکال لیتی تھی۔ میرے تینوں چھوٹے بہن بھائی روزانہ سونے سے پہلے دودھ کا گلاس پیتے تھے، لیکن مجھے یہ کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، جبکہ جانوروں کی دیکھ بھال بھی میں ہی کرتی تھی۔ اس گھر میں ہر طرح سے میرے ساتھ ناانصافی کی جاتی تھی، مگر کبھی بھی کسی نے میرے حق کے لیے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ابا بھی اب تو خاموش رہتے تھے، جبکہ اب تو میری شادی کی عمر بھی ہو گئی تھی۔ میں 18 سال کی تھی، اور ہمارے گاؤں میں میری عمر کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب کے رشتے طے ہو گئے تھے، مگر میرے لیے ابھی تک ابا نے کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ کوئی بات کرتے بھی تھے تو میری سوتیلی ماں انہیں چپ کروا دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ ابھی انہوں نے میری شادی کے بارے میں نہیں سوچا، اور ویسے بھی اگر میں شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی تو اس گھر کو کون سنبھالے گا؟ سارے گھر کی ذمہ داری، باہر کے کام کاج۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری سوتیلی ماں کبھی بھی میری شادی ہونے نہیں دے گی، کیونکہ ان کو تو ایک فری کی نوکرانی ملی ہوئی تھی۔ اگر انہوں نے میری شادی کروا دی تو یہ سارے کام جو میں نے سنبھالے ہوئے تھے یہ کون کرتا؟ میں اکثر یہی سوچا کرتی تھی کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید میری زندگی اس سے کافی مختلف ہوتی، لیکن اب جو کچھ بھی تھا یہی میری زندگی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے ہی میں صبح سو کر اٹھی تھی تو میری طبیعت کافی خراب تھی۔ مجھے رات سے ہی کافی تیز بخار تھا۔ اب صبح میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں تھی، لیکن اگر میں سارے کام وقت پر نہ کرتی تو اماں سے الگ مار پڑتی۔ اسی لیے جیسے تیسے کر کے ہمت کر کے میں اٹھی تھی، اور اپنی چادر لے کر سب سے پہلے میں نے نماز ادا کی تھی، اور اس کے بعد اپنے کام کے لیے گھر کے ساتھ بنے جانوروں کے باڑے میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی تھی تو وہاں کا منظر دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ جو کام ابھی میں نے وہاں جا کر کرنا تھا وہ سارا کام تو پہلے سے وہاں ہوا پڑا تھا۔ ساری بھینسیں اور بکریاں چارہ کھا رہی تھیں، جبکہ میں نے تو ابھی انہیں چارہ ڈالنا تھا۔ لیکن میرے حصے کا یہ کام کس نے کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، جبکہ یہاں کی صاف صفائی بھی کی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنا چاہا کہ کہیں ابا نے تو آج یہ سارے کام نہیں کیے، لیکن ابا تو مجھ سے پہلے ہی یہاں سے اٹھ کر گھر چلے گئے تھے، اور میرے گھر میں سے تو کوئی بھی میرا اتنا ہمدرد نہیں تھا جو میرے حصے کے کام مجھ سے پہلے آ کر جاتا۔ مجھے کچھ سمجھ تو نہ آئی تھی، لیکن میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے بھینسوں کا دودھ نکالا تھا۔ مجھے اچانک سے میری نظر اسی کالے بلے پر گئی جو روزانہ ہی یہاں پر موجود ہوتا تھا، اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آج بھی وہ میرے آنے سے پہلے یہاں پر موجود تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی حیرت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت چمکتی رہتی تھیں، اور وہ خاموشی سے مجھے سارے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے ذہن میں خیال آیا، کہیں یہ سب کچھ جو یہاں پر ہوا تھا کہیں اس میں اس کا تو کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن پھر یہ سوچ کر کہ یہ تو ایک بے زبان جانور ہے، یہ بھلا سارے کام کیسے کر سکتا ہے، میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا
اور دودھ کا پیالہ بھر کے میں نے اس کے آگے رکھا اور اپنی دودھ والی بالٹی اٹھا کر میں گھر آ گئی۔ لیکن صبح والا واقعہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ بڑی مشکلوں سے جیسے تیسے کر کے میں نے گھر کے سارے کام ختم کیے تھے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں سامنے ہی ایک دودھ کا گلاس بھرا ہوا پڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ پھل پڑے ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے کون لے کر آیا تھا؟ آج دن میں یہ دوسرا ایسا واقعہ تھا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اماں تو میرے کمرے میں آتی ہی نہیں تھی۔ مجھے گھر کا وہ کمرہ یاد تھا جو سب سے نکارا تھا۔ ایسے میں ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اماں نے کسی اور کے لیے یہاں پر رکھا ہوتا یا پھر کسی اور نے اپنا سامان لا کر یہاں رکھا ہوتا۔ اس کمرے میں پرانی چیزیں اور تھوڑا بہت کاٹ کباڑ کا سامان تھا اور اس کے ساتھ میری ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں۔ یہاں تو اماں اسی وقت آیا کرتی تھی جب انہیں مجھے کوئی کام کہنا ہوتا تھا۔ تو پھر میرے لیے یہ کھانے کی چیزیں کون رکھ کر گیا تھا؟ یہاں پہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میں نے دودھ کا گلاس اٹھا کر پیا تھا اور اس کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی دیر سونے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں فوراً سے جانوروں کے باڑے میں گئی تھی کیونکہ مجھے انہیں چارہ ڈالنا تھا اور وہاں پر کچھ اور بھی بہت سارے کام تھے جو مجھے کرنے تھے۔ لیکن پھر وہی سب کچھ دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ صبح کی طرح ابھی بھی سارے کام ہوئے پڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو خیال آیا کہ کہیں میری چھوٹی بہن نے تو یہ سارے کام نہیں کیے، کیونکہ اس گھر میں اگر کوئی تھا تو وہ میری چھوٹی بہن ہی تھی جسے میری تھوڑی بہت فکر تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے چھپ چھپ کر یہ سارے کام کر دیے ہوں، کیونکہ میں اسے ان سارے کاموں سے دور رکھتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس سے کوئی بھی کام نہیں کروایا تھا، شاید اسی لیے اس نے مجھ سے چھپ کر یہ سارے کام خود کر دیے تھے۔ یہی سوچ کر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ ایک دن کے لیے مجھے تھوڑا سا آرام ملا تھا، اس لیے میری طبیعت میں بھی تھوڑی سی بہتری آ گئی تھی۔ لیکن اس طرح کے بعد اب اکثر میرے ساتھ ایسا ہونے لگا تھا۔ جب بھی بھینسوں کے باڑے میں جاتی تھی تو وہاں کے سارے کام میرے جانے سے پہلے ہی کوئی کر دیتا تھا، لیکن وہ کون تھا ابھی تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ گھر میں میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اماں کو اس بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ میرا اس گھر میں جینا مشکل کر دیتی، کیونکہ انہیں تو ہر چیز میں میری ہی غلطی نظر آتی تھی۔ تو بھلا ایسے معاملے میں وہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ انہوں نے اس بات کا غلط مطلب نکالنا تھا اور اس کا بھی سارا الزام میرے اوپر آ جاتا۔ اسی لیے میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ لیکن اکثر میں اس بارے میں سوچتی تھی کہ آخر ایسے کیسے ممکن تھا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نہ صرف میرے حصے کے کام ہو جاتے تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بھی چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی، جس چیز کو میرا جی چاہتا تھا، وہ میرے کمرے میں موجود ہوتی تھی، جبکہ آج تک اماں یا ابا میرے لیے کبھی کوئی نئی چیز نہیں لائے تھے۔ مجھے میری چھوٹی بہنوں کی پرانی چیزیں ملتی تھیں، لیکن اب تو سارا کچھ ہی بدل گیا تھا۔ جب بھی میں اپنے سارے کام ختم کر کے رات کو اپنے کمرے میں واپس آتی تھی تو جو بھی چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی وہ میرے آنے سے پہلے یہاں پر موجود ہوتی تھی۔ اتنا تو میں اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ سب کچھ کوئی اہم بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ تھی۔ کوئی تھا جو مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن میری مدد کرتا تھا۔ شروع میں تو مجھے یہ سوچ کر ڈر لگتا تھا، لیکن اب مجھے اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ کوئی تو ایسا تھا جسے میری خوشی کا احساس تھا۔ اس میں ڈرنے والی بھلا کون سی بات تھی؟ وہ جو بھی کوئی مخلوق تھی یا جو بھی تھا، اس نے کبھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہمیشہ میری مدد کی تھی۔ ایسے میں مجھے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہی سب سوچ کر میں بھی تھوڑی سی خوش رہنے لگی تھی۔ مگر میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا گھر میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب ایک دن اچانک سے اماں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔
اماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک جگہ میرے رشتے کی بات چلائی ہے، انہیں امید ہے کہ وہاں سے اچھا جواب آئے گا، وہاں سے جواب آنے کا انتظار ہے، اس کے بعد وہ مجھے رخصت کر دیں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر میں کافی حیران ہوئی تھی۔ اماں کو بھلا اس چیز سے کیا فائدہ تھا؟ وہ تو کبھی میرے بارے میں کچھ اچھا سوچتی ہی نہیں تھی، اور اب اس مرتبہ انہوں نے کیسے میرے بارے میں یہ سوچ لیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی سے انہیں کون سا فائدہ پہنچے گا، جبکہ اگر میں اس گھر سے چلی گئی تو اس گھر کے سارے کام کاج اور اس گھر کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ جائے گی، اور ایسا تو وہ بالکل نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ تو پھر یہ فیصلہ کرنے کے پیچھے ان کی کیا وجہ تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، اور پھر مجھے یہی لگا کہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ ساری زندگی جو انہوں نے میرا حق مارا تھا اور میرے ساتھ غلط کیا تھا، شاید انہیں اب جا کر ان ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اسی لیے انہوں نے میرے لیے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے۔ جو بھی تھا، میں اس گھر سے چلی جاتی، ہو سکتا ہے وہاں پر میری زندگی تھوڑی سی بہتر ہو جاتی، اور وہاں جا کر مجھے اس طرح سے سارا دن کام نہ کرنا پڑتا۔ یہ سوچ سوچ کر میں خوش رہنے لگی تھی کہ اب بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ان سارے کاموں سے اور ان ساری ڈانٹ ڈپٹ سے میری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر مجھے پہلے یہ بات کہیں معلوم ہو جاتی تو میں کبھی ان لوگوں کے اس فیصلے پر خوش نہ ہوتی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد یہ وجہ بھی سامنے آ گئی تھی کہ اماں نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ لیا تھا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور انہوں نے میرے لیے اچھا فیصلہ لیا ہے، لیکن جو رشتہ انہوں نے میرے لیے تلاش کیا تھا، تو اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اماں کو میرے ساتھ تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے۔ انہوں نے جانے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا تھا کہ میرا رشتہ ایک 50 سال کے بوڑھے آدمی سے طے کر دیا تھا۔ ابا کو پہلے اس بات پر تھوڑا بہت اعتراض تھا، لیکن اس کے بعد اماں نے جانے انہیں ایسا کیا کہا تھا کہ ابا نے بھی میری حمایت میں ایک لفظ نہیں کہا تھا، اور وہ بھی اس رشتے پر راضی تھی، جبکہ جو بھی دیکھتا تھا سب کا یہی کہنا تھا کہ اماں یہ میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی کر رہی ہیں۔ کہاں میں 18 سال کی کم عمر کی لڑکی تھی، اور کہاں وہ 50 سال کا بوڑھا آدمی، لیکن کوئی بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سبھی لوگ محلے دار تھے، گاؤں کے تھے، کوئی بھی ان میں خاص رشتے دار نہیں تھا جو اماں کو سمجھاتا۔ جس نے بھی اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں نے سب کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ اماں نے زبردستی سے میری منگنی کروا دی تھی، اور اسی مہینے کے آخر میں انہوں نے نکاح بھی طے کر دیا تھا۔ میں نے اماں کی بہت منتیں کی تھی، ان سے یہ کہا تھا کہ میں ساری زندگی یہاں پر ان کی ملازمہ بن کر گزار دوں گی، لیکن وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں، مگر انہوں نے میری کسی بات کو اہمیت نہیں دی تھی اور میری کوئی بات نہیں سنی تھی۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں ابا سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے کے باہر پہنچی تھی، جب اماں کے اور ابا کی گفتگو سن کر میری ساری ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اماں ابا نے اس آدمی سے پیسے لیے تھے اور اس کے بدلے وہ میری شادی اس سے کروا رہے تھے، اور اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری ماں نے یہ فیصلہ کیوں لیا تھا۔ جاتے جاتے بھی انہوں نے مجھ سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا تھا کہ اچھی خاصی رقم اس آدمی سے لی تھی تاکہ اپنی بیٹیوں کا مستقبل سنوار سکے، جبکہ حیرت تو مجھے ابا پر ہو رہی تھی۔ وہ تو میری سوتیلی ماں تھی، لیکن ابا تو میرے اپنے تھے۔ انہوں نے بھی ایک مرتبہ میرے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اماں کی باتوں میں آ کر اس فیصلے میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ اور اب تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں کچھ بھی کر لوں، اماں کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلے گی۔ وہ بھلا اتنی اچھی خاصی رقم اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی کیسے جانے دے سکتی ہیں؟ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی اور کمرے میں آ کر زارو قطار رونے لگی تھی۔ آج مجھے اپنی اماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اگر میری اماں زندہ ہوتی تو کبھی بھی میرے ساتھ یہ ناانصافی نہ ہوتی۔
اس دن کے بعد سے میں بھینسوں کے باڑے میں جا کر کافی دیر تک وہاں پر اکیلے بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کالے بلے کو دودھ ڈالتی تھی۔ اس سے میں اپنے دل کی ہر بات کہنے لگی تھی۔ ایک طرح سے میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا تھا، جبکہ وہ بھی میری ہر بات پورے غور سے سنتا تھا۔ کالے رنگ کا بلا مجھے بے حد پسند تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں، لیکن اماں اس کے گھر میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کرتی، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ گھر لے کر نہیں گئی تھی۔ اور اب تو وہ بھی اس گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی۔ مجھے اماں ابا کی ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی کہ آخر وہ کیا سوچ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آدمی جس نے مجھے پیسوں کے لیے خریدا تھا، وہ میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا؟ میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ دن آ ہی گیا جس کا میں نے کبھی بھی انتظار نہیں کیا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں یہ دن کبھی نہ آئے، مگر وہ دن آ گیا تھا۔ جس دن میری شادی تھی، میں اپنے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ دروازے پر بارات آ چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا تھا، جبکہ وہ بھی اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اس نے بھی اماں ابا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر یہاں میری پرواہ کس کو تھی؟ اماں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ وہ آدمی بنا جہیز لیے شادی کرنے پر راضی ہو گیا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ رشتہ کیا ہے۔ جبکہ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو یہ سچ نہیں بتایا تھا کہ اماں ابا نے پیسے لے کر میرا رشتہ طے کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اماں ابا کے بارے میں کچھ بھی برا سوچے۔ جس نے بھی آنے والے دلہے کو دیکھا تھا، ساری عورتیں حیرت سے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے کہ اماں ابا نے کیا سوچ کر میرا رشتہ اس آدمی سے طے کیا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ اس آدمی سے میرا نکاح ہوتا اور میں رخصت ہو کر اس گھر سے جاتی، جیسے ہی بارات ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی، جس آدمی کے ساتھ میرا نکاح تھا، وہ تھوڑی ہی دیر بعد بیٹھے بیٹھے اچانک سے بے ہوش ہو گیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد باہر ہنگامہ مچ گیا تھا۔ عورتوں کے رونے کی آواز میرے کمرے تک مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے آ کر مجھے بتایا کہ دلہے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اچانک سے جانے اسے کیا ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ جبکہ گاؤں کے ڈاکٹر کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ سب لوگ اس بات پر حیران اور پریشان تھے کہ شادی والے دن اس طرح سے دلہے کا مر جانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ میری شادی تو رک گئی تھی، لیکن شادی والے دن جو واقعہ ہوا تھا، اس کا بھی میری زندگی پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ سب لوگوں نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا تھا، اور شروعات میرے گھر سے میری سوتیلی ماں نے ہی کی تھی، یہ کہہ کر کہ جانے کیسی قسمت لے کر آئی ہے۔ شادی والے دن ہی اپنے دلہے کو نگل گئی۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ پھر ہر عورت کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ شادی والے دن دلہے کا مر جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ یقیناً لڑکی کوئی بہت ہی منحوس ہوگی، جبھی تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور اس دن کے بعد سے تو میری زندگی اور زیادہ تنگ ہو گئی تھی۔ اماں تو اب مجھے اس گھر میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے نکال باہر کریں۔ میں پورا دن بھینسوں کے باڑے میں گزارتی تھی اور دیر سے گھر واپس آتی تھی، جب سب لوگ سو جاتے تھے۔ اماں ہر وقت ابا سے یہی کہتی تھی کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بدقسمتی کا سایہ ان کی بیٹیوں پر بھی پڑ جائے اور ان کی بیٹیوں کا مستقبل بھی برباد ہو جائے۔ جبکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اپنا سارا وقت وہیں پر گزارتی تھی، جبکہ وہ کالے رنگ کا بلا روزانہ ہی وہاں پر موجود ہوتا تھا، اور میں اس سے اپنے دل کی ہر بات کہتی تھی۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ جیسے وہ میری باتیں سن رہا ہے اور میرے دکھ کو سمجھتا ہے، لیکن وہ ایک بے زبان جانور تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کو چند دن گزرے تھے جب ساتھ والے گاؤں میں ہی ہمارے رشتہ داروں کی شادی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ شادی پر جانے کے لیے تیار تھے۔
جبکہ کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر ابا کے کہنے پر سب لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ہم لوگ شام کے وقت وہاں پر پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد ساری رسمیں کی گئی تھیں۔ ابا گھر پر ہی موجود تھے کیونکہ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے بھی کسی کو گھر میں رہنا تھا۔ جیسے ہی شام کا اندھیرا بڑھنے لگا تو میری اماں نے وہاں پر بھی وہی پرانا قصہ کھول لیا تھا اور سب کے سامنے یہی کہنے لگی کہ وہ تو مجھے اپنے ساتھ نہیں لانا چاہتی تھی کہ کہیں اس شادی میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن ابا نے زبردستی مجھے بھیج دیا۔ اب انہیں اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ جانے اب کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جو بارات آنے والی ہے میری نحوست کی وجہ سے اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ جب یہ ساری باتیں وہاں پر موجود عورتوں کو معلوم ہوئی تھیں تو انہوں نے اماں سے یہی کہا کہ وہ مجھے واپس بھیج دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کی آنے والی خوشیاں برباد ہو جائیں۔ جن لوگوں کے گھر ہم شادی پر گئے ہوئے تھے، اس عورت نے اماں سے کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی بیٹی کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگے یا کسی کا برا سایہ ان پر پڑے۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اماں کو مجھے اپنے ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اب کل اس کی بیٹی کی بارات آنی ہے، اس سے پہلے اماں مجھے یہاں سے بھیج دیں تو یہی سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اماں کو تو مجھے ذلیل کرنے کا موقع مل گیا تھا، جانے مجھ سے کس چیز کا بدلہ وہ لے رہی تھی کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہی مجھ سے یہ کہا کہ میں گھر واپس چلی جاؤں۔ جس گھر میں ہم لوگ گئے تھے وہ ساتھ والے گاؤں میں تھا، ایسے میں وہاں سے رات کے اندھیرے میں اکیلی کیسے واپس آتی؟ مگر وہاں پر کوئی بھی میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اماں نے تو مجھ سے یہی کہا کہ میں فوراً وہاں سے چلی جاؤں، اور ویسے بھی گھر میں 100 کام ہوں گے، میں جا کر گھر کو سنبھالوں، وہ لوگ صبح واپس آ جائیں گے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں لالٹین پکڑی تھی اور گھر سے نکل آئی تھی، لیکن دل میں ایک ڈر بھی تھا کیونکہ میں کبھی بھی اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تھوڑا ہی دور آئی تھی کہ جب میں ایک ویران جگہ پر پہنچی تو جیسے جیسے میں قدم لے رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے قدم لے رہا ہے، اور جیسے ہی میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرا وہم تھا یا حقیقت تھی۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم کانپنے لگا تھا کیونکہ دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو پھر مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی قدم لینے شروع کیے تھے تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ جاؤں۔ آدھے گھنٹے کا راستہ میں نے 20 منٹ میں بڑی مشکلوں سے طے کیا تھا اور تقریباً اس اندھیرے میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تھی۔ وہاں آ کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن وہ آواز مسلسل مجھے اپنے پیچھے سے آتی سنائی دیتی رہی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی رفتار تیز کی تھی تو میرے پیچھے سے قدموں کی آواز تھی، وہ بھی تیز ہو گئی تھی۔ گھر کے دروازے پر آ کر میں نے جلدی جلدی دروازہ کھولا تھا اور گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ جیسے ہی پلٹ کر میں دروازہ بند کرنے لگی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے باہر تو وہی کالے رنگ کا بلا موجود ہے جس کو میں دودھ ڈالتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اور اس کے بعد جو میں نے منظر دیکھا اس نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ کالے رنگ کا بلا میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت نوجوان بن گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی بات کرتی وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس بلے کو میں اب تک دودھ پلا رہی تھی وہ کوئی انسان نہیں تھا، اور اب مجھے ساری باتیں سمجھ آنے لگی تھی کہ جب میں بیمار تھی تو میرے کام خود بخود ہو جاتے تھے۔ وہ کام خود بخود نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ وہی کالے رنگ کا بلا کرتا تھا جو کہ ایک جانور کی شکل لے کر میرے پاس آتا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی صبح اماں اور باقی سب گھر والے آئے تھے تو اماں نے گھر میں شور ڈال دیا اور کہنے لگی کہ رات کو میں گھر میں اکیلی موجود تھی اور وہاں پر انہیں بنا بتائے گھر واپس آ گئی۔ یقیناً میں نے سب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر گھر میں کسی کو بلایا ہو۔ اماں نے میرے اوپر اس قدر گھٹیا الزام لگایا تھا، وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔
اس لیے انہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا۔ اپنے ساتھ کسی لڑکے کو لے کر بھی آئی تھی، جس نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے رات کو اس کو اپنے گھر بلایا تھا، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ابا نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اب ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی جب وہی کالے رنگ کا بلا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ وہ میرے آگے آگے چلنے لگا اور میں جانے کیا سوچ کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ مجھے گاؤں سے کافی فاصلے پر ایک بہت بڑی اور خوبصورت حویلی میں لے آیا تھا، اور وہاں پہنچتے ہی اس بلے نے خوبصورت نوجوان کی شکل لے لی تھی، اور اس دن اس نے مجھے اپنی حقیقت بتائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کوئی جانور نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جن زادہ ہے اور جنات کی دنیا کا شہنشاہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس رات وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا تھا، اس لیے کالے رنگ کے بلے کا بھیس لے کر وہ ہماری بھینسوں کے باڑے میں گھس گیا تھا۔ جب میں وہاں پر گئی اور میں نے اسے دودھ پلایا تھا تو پہلی نظر میں ہی اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اور پھر وہ روزانہ ہی میرے لیے وہاں آنے لگا تھا، اور آہستہ آہستہ اسے سب معلوم ہو گیا تھا کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس وقت اپنی اصلیت میرے سامنے لا کر وہ مجھے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی اصلیت مجھ سے چھپا کر رکھی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ حقیقت مجھے معلوم ہو جاتی۔ میری ماں نے جس آدمی کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تھا، اس کی موت بلا وجہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ جنات کے اسی شہنشاہ نے اس کی جان لی تھی۔ اور اس رات بھی جب میری ماں نے مجھے اکیلے بھیج دیا تھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے اس لیے آ رہا تھا تاکہ مجھے بحفاظت میرے گھر تک پہنچا سکے۔ میں نے بنا کسی غرض کے اتنا عرصہ اسے دودھ پلایا، ایسے میں اب اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں میری مدد کرے، اسی لیے مجھے یہاں لے آیا۔ یہ حویلی اس کی ہے اور وہ یہاں کا مالک ہے، اور یہاں سے کوئی بھی مجھے نکال نہیں سکتا، اور آج سے میں اس حویلی کی مالکن بن جاؤں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک انسان تھی جبکہ وہ ایک جن زادہ تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اسی لیے میں اس سے نکاح کر لوں، وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میں نے بھی جانے کیا سوچ کر ہاں کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد اس جنات کے شہنشاہ سے میں نے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد یہ خوبصورت حویلی مجھے مل گئی تھی اور میں یہاں کی مالکن بن گئی تھی۔ وہ جن زادہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ ایک وہی تھا جس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس طرح سے بدل جائے گی۔ میں نے ساری زندگی غربت دیکھی تھی، اور اب میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، اور میں دوسروں کی دل کھول کر مدد کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن میری اماں میری حویلی میں آئی، کیونکہ گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ حویلی کی مالکن سب کی دل کھول کر مدد کرتی ہیں۔ روزانہ گاؤں سے بہت ساری عورتیں میرے پاس آتی تھیں جن کی میں ہر لحاظ سے مالی مدد کرتی تھی، اور ایک دن ان عورتوں میں میری اماں بھی موجود تھی۔ وہ بھی مجھے اس جگہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے وہاں سے آنے کے بعد ان کے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، جبکہ ان کی اپنی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی، اور ابا ایک حادثے میں معذور ہو کر بستر پر پڑ گئے تھے۔ گھر کے حالات اب بہت برے ہو گئے تھے۔ جب تک میں اس گھر میں تھی تو سب کچھ اچھا تھا، شاید میری بدولت ہی گھر میں برکت تھی۔ اب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کس قدر ناانصافی کی ہے، اور اب مجھے اس مقام پر دیکھ کر انہیں واقعی میں یقین ہو گیا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے سے کچھ بھی چھین نہیں سکتا۔ جب اللہ اسے کچھ دینا چاہے تو میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا، اور اس مشکل وقت میں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور انہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا، جبکہ ابا کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی تھی، مگر اب میرا یہی گھر تھا اور مجھے یہیں رہنا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بے حد خوش تھی، اور یہ راز کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا شوہر ایک جنزادہ ہے اور مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، جبکہ میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرنے لگی تھی۔
اسی لیے میں اس جگہ کو اور اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب میری ساری زندگی یہیں گزرنی تھی اور میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔